ہماری زندگی پر ارطغرل بھائی کا حق ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے بچا لیا۔ اے میرے اللہ، ہماری اس بدماش سے کب جان چھوٹے گی؟ وہ بدماش سمجھتے ہیں کہ وہ ساکت ہے، اس کی ہر سانس اس پر حرام ہے۔ حضور، وہ گورنر کے قتل سے بری ہوا ہے، لیکن اس کے گواہان موجود ہیں کہ اس نے ہمارے سپاہیوں کو مار کر قالینوں کو آگ لگا دی۔ وہ خود کو ان الزامات سے بری نہیں کر پائے گا۔ اس کے مرحوم بابا عالیار صاحب اور اسلحان خاتون اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ اس نے باتوحان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس بات کا پورا یقین نہیں ہے۔ ویسولیس، اس نے راتوں رات اس کتے پیتروس کو کیسے تلاش کر لیا؟ اسے وہ کتابیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ اس نے لاسکریس اور پیتریوس کو ایزنیک بھیجنے کے بجائے موقع پر کیوں مار دیا؟ اگر ہم ان سوالات کے جوابات نہیں تلاش کر پائے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ ویسولیس کا اچانک یہاں آ کر اورال اور گورنر کے قتل سے بری کرانا یوں ہی نہیں ہے، یہ نئے آنے والے فتنوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہ واضح ہے کہ ویسولیس اور کوپے کا گٹھ جوڑ تھا۔ ان کی واحد پریشانی تھی کہ اورال کو کیسے بری کروا کر سردار بنایا جائے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے۔ اورال صاحب نے تجارت کی حدوں کو پھلانگا ہے، یہ سچ ہے، لیکن باوجود واضح حکم کے قالینوں کو جلا کر سپاہیوں کو سالم جانے دیا جائے، باتوحان نے اپنی حد پار کی۔ ڈاکوؤں سے مل کر اس نے قتل عام کیا۔ امیر حضرت، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور والا، میں یہ کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس منحوس واقعے میں اورال صاحب کی جواب دہی یقینی ہے۔ بے شک و شبہ یقیناً ان کے ہاتھ اگرچہ غیر ارادی طور پر کئی سپاہیوں کے خون سے داغدار ہیں، لیکن ان کی جتنی سزا سزائے موت نہیں ہے، ان کی زندگی بطور دیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے دونوں قبیلوں کے بیچ نفرت کے نئے بیج اگیں گے، اور مٹی میں ایک دفعہ زہر بھر دیا جائے تو یہ صرف بھائیوں کا خون بہانے سے صاف ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سورہ شورى کی 40ویں آیت میں فرماتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ امیر حضرت، اس طرح کا مسئلہ لوگوں پر ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ جن کے سپاہی شہید ہوئے اور ارطغرل صاحب، ان کے گھر والوں کی آمادگی سے موت کی سزا سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں نہیں بھی۔ شرعی طور پر تو فیصلہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اللہ آپ کو کبھی انصاف کے ترازو میں تجاوز نہ کرائے۔ کیا تم وہ تاجر ہو جسے بابا کی دکان کرائے پر چاہیے؟ مجھے ایلوین استاد کہتے ہیں۔ میں آپ کا سب سے عاجز اور وفادار نوکر ہوں۔
آپ کی زندگی کے حالیہ المناک واقعے کی وجہ سے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ میں آپ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے بابا پر رحمت کرے۔ استاد ایلون، آپ نے پہلے کہاں تجارت کی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ نے پہلے کہیں اور مجھے دیکھا ہو، کیونکہ میں نے پوری دنیا میں کاروبار کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم پہلے کسی اور جگہ مل چکے ہوں۔ سب سے حالیہ میں نیکیا میں تھا۔ استاد ایلون، اگر آپ ہمارے قلعے میں تجارتی کاروبار کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں فیصلہ کرنے